السلام علیکم۔ آج ہم بہت سارے لوگوں کو جو مس انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے US وزٹ ویزا کے اباؤٹ، وہ ہم ان کی کلیئر کریں گے۔ اور جو ہمارے سر شعیب عزیز ہیں، ایکسپرٹ ہیں امیگریشن میں، US میں انہوں نے کام کیا ہے، تو آئیں ہم سے انفارمیشن لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی سر، کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر، آپ سنو، آپ ٹھیک ہو، خیریت سے ہو؟ جی شکر الحمدللہ۔ تو سر، ہمارے جو ویورز ہیں ان کو میں نے کہا ہے کہ آج ہم US وزٹ ویزا کے اوپر بات کریں گے۔ یار یہ تو بڑا کنٹروورشل ٹاپک ہے، اور مجھے جتنے بھی یہاں پہ ایجنٹ حضرات ہیں وہ گولی مار دیں گے، لیکن ہم نے اپنے ویورز کو صحیح گائیڈ کرنا ہے نا۔ ہاں نہیں، گائیڈ تو صحیح کرنا ہے اور بتانا بھی صحیح چاہیے آپ کو، کیونکہ آپ صحیح بات کریں گے تو ہی ہوتا ہے، جو جھوٹ ہوتا ہے اس کے تو پوائنٹ کوئی نہیں ہوتے، تو وہ تو آپ فراڈ کر لیں گے، ایک بار کر لیں گے، 2 بار کر لیں گے، پھر لوگ آپ پہ ٹرسٹ کرنا چھوڑ دیں گے، تو وہ تو آپ کا کام بولتا ہے، آپ کو پتہ ہی ہے میرے پاس، میں تو پبلسٹی کرتا بھی نہیں ہوں ان کاموں کی۔ اب آپ نے مجھے کہا ہے کہ ہمیں یوٹیوب چینل پہ لوگوں کو اویئرنیس دینی چاہیے، تو کرتا ہوں، ورنہ ادروائز میرے پاس تو اپنے کلائنٹ جو فکس چل رہے ہیں وہ چل رہے ہیں، میں امیگریشن کو ایز اے مین پروفیشن لے کے چلتا بھی نہیں ہوں، اور میرا پرائمری فوکس تو لیٹیگیشن ہی ہے۔ لیکن ہاں، اب آپ نے مجھے کہا تو میں نے کہا چلیں امیگریشن کو بھی ایک بار ہم ٹچ کر لیتے ہیں، لوگوں کو جو مس گائیڈڈ لوگ ہیں ان کو گائیڈ کرتے ہیں، صحیح ان کو صحیح اوپینین مل جاتی ہے۔ خیر آپ پوچھیں، آپ کیا پوچھنا چاہ رہی ہیں، پوچھیں۔ سر، US وزٹ ویزا کے لیے ریکوائرمنٹس کیا ہیں؟ یار یہ بڑا ایک ویگ سا کویسچن ہے کہ جی US وزٹ ویزا کے لیے ریکوائرمنٹس کیا ہیں، آپ کو کیا چاہیے، کس طرح سے آپ کریں گے۔ ہر بندے کی پرسن ٹو پرسن ویری کرتا ہے، آپ اس کی پروفائل دیکھتے ہیں اور اس کے بعد اس کی پروفائل بلڈ کرتے ہیں۔ دس از ناٹ اباؤٹ کہ جی کوئی بھی بندہ ایوری ٹام ڈک اینڈ ہیری اٹھ کے آ جاتا ہے اور کہتا ہے جی میں نے امریکہ جانا ہے۔ اٹ از ناٹ لائک دیٹ، آپ کو چیزوں کو دیکھنا پڑتا ہے۔ میں ایک چھوٹی سی ایگزامپل دیتا ہوتا ہوں، بہت کامن سی، کہ ہم لوگ ہیں اپنے گھروں میں، ہماری وائفز ہیں، بہنیں ہیں، مائیں ہیں، ہم ہر کسی کو منہ اٹھا کے اندر آنے تو نہیں دے سکتے نا، تو سیم گوز ود دیز کنٹریز۔ سر، میں نے اسی لیے یہ کویشچن کیا ہے کیونکہ آج کل ہر بندہ جانا چاہ رہا ہے جی ہم نے وزٹ پہ جانا ہے یا ویسے باہر جانا ہے۔ میں وہی آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ ہر بندے کو تو آپ داخل نہیں ہونے دیتے، اس طرح ہی ان کا بھی ہے کہ وہ ہر بندے کو تو داخل نہیں ہونے دیتے۔ وہاں پہ امیگریشن لا جو ہے پراپر ایک لا ہے اور اس کو وہ پراپرلی لے کے چلتے ہیں، تو اس میں بیسیکلی آپ یہ کہ جی ریکوائرمنٹ کیا ہے، تو ریکوائرمنٹ تو بیسیکلی امریکہ کے ویزے کے لیے کچھ خاص نہیں ہوتی۔ امریکہ کا ویزا کسی کا بھی لگ سکتا ہے، اٹ از ناٹ لائک دیٹ کہ یہ ہو 40 لاکھ ہو 50 لاکھ ہو اور پھر ہی ویزا لگے گا اور ایسا کچھ ہوگا۔ آئی ہیو کلائنٹ جن کے 18 ہزار روپیہ تھا اکاؤنٹ میں، ان کے بھی ویزے لگ گئے۔ تو سر مطلب آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اس کے لیے جو بینک اسٹیٹمنٹ ہے وہ اتنی ضروری نہیں؟ نہیں، ناٹ ایٹ آل۔ بینک اسٹیٹمنٹ آپ کی کرنٹ ہونی چاہیے۔ بینک اسٹیٹمنٹ کے جو ان پڑھ جاہل لوگ ہیں جو کہتے ہیں جی 30 لاکھ 40 لاکھ رکھنا ہے، اور بھائی سمپل سی بات ہے، سمپل فارمولہ ہے کہ آپ 30-40 لاکھ روپے اکاؤنٹ میں ایک دم رکھتے ہو، آپ کے اکاؤنٹ میں 2,000 روپے پہلے تھا، ایک دم اس میں 50 لاکھ روپے آیا، ٹھیک ہے، 1 مہینے کے لیے آپ نے رکھا اور پھر نکال لیا، تو یار اگلے اتنے اسٹوپڈ تو نہیں ہوتے۔ میں جب امیگریشن میں امریکہ میں کام کرتا رہا ہوں تو ان چیزوں کو تو ہم فوراً دیکھتے تھے۔ تو سر آپ نے کس فیلڈ میں امیگریشن میں کام کیا ہے یار امریکہ میں؟ میرا بیسیکلی 2 چیزوں میں کام فوکس ہے، ابھی بھی ہے۔ ایک تو میں بزنس امیگریشن کو دیکھتا تھا امریکہ کے اندر، اور سیکنڈلی ہم یہ جو انٹرویوز وغیرہ آپ کے ہوتے ہیں اس کے بارے میں جو اسسمنٹ ہوتی تھی اس کو اسسمنٹ کو دیکھا کرتے تھے بیسیکلی، کہ جو لوگوں کے انٹرویوز ریجیکٹ ہوتے تھے، پھر لا آفس جس کا میں کنیکٹڈ تھا اس کے ساتھ دیکھتے تھے لوگوں کے انٹرویوز ریجیکٹ کیوں ہوئے ہیں، کس وجہ سے ہوئے ہیں، کیا ہوا ہے، جو امیگریشن آفیسر ہے اس نے کیا مسئلے کیے ہیں۔ بہت سارے لوگ، آپ کو ایک اور مزے کی بات بتاؤں، دنیا میں صرف 2 ملک ایسے ہیں جن کے پاس یہ ڈسکریشن ہے کہ وہ آپ کو وہاں پہ لینڈ ہونے کے بعد بھی واپس بھیج سکتے ہیں، ٹھیک ہے، مطلب وہ لینڈ ہونے کو کنسیڈر نہیں کرتے کہ یو انٹرڈ دیٹ کنٹری، ٹھیک ہے۔ کوریا اور امریکہ، یہ 2 کنٹریز ایسے ہیں کہ یہ آپ کو، انہوں نے اس کے ٹرمپ کے ٹائم میں جب 7 ملکوں پہ بین لگا تھا مسلم کنٹریز کے اوپر، اس وقت انہوں نے واپس بھیجے تھے بہت سارے لوگ، ایون گرین کارڈ ہولڈر واپس بھیجے تھے، تو یہ بھیج سکتے ہیں۔ ان کا ایک انٹرویو آپ کو یہاں پہ اور ایک آپ کو اگر کسی صورت دینا پڑا تو وہ وہاں بھی دینا پڑ سکتا ہے ایئرپورٹ کے اوپر بھی، کہ وہاں بھی آپ کو پوچھتے ہیں کہ کیسے کرنا ہے، کیا کرنا ہے۔ آپ پوچھیں، آپ جو آپ نے پوچھنا فریلی آپ پوچھیں مجھ سے، میں آپ کو ہر بات کا جواب دوں گا۔
سر جو اس کی پروفائل ہے وہ مطلب ایک اچھی پروفائل کے کتنے چانسز ہوتے یار اچھی پروفائل کے تو میں تو یہی کہوں 100% چانسز ہوتے ہیں. آئی ہیو کلائنٹس جنہوں نے 6 مہینے محنت کی ہے اپنی پروفائل کے اوپر, اور آپ کو پتہ ہے کہ میں فیک کام تو کرتا کوئی نہیں ہوں. میرے پاس کوئی بندہ ہے جی میرے سے آپ 15 لاکھ لے لیں 20 لاکھ لے لیں, یہ کر لیں وہ کر لیں, میں وہ کام نہیں کرتا. میں اپنی ہیں؟ یہ تو ڈن بیس پہ کام. ہاں وہ میں نہیں کرتا, وہ میں بالکل بھی نہیں کرتا, کیونکہ وہ فراڈ ہے میرے حساب سے, وہ فراڈ ہے. اور ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا. ڈن بیس میں امپریشن یہ دیا جاتا ہے کہ ہم بیسی کے اندر پیسے دیتے ہیں اور ہم جناب لوگوں کو وہ کرتے ہیں, یہ ایک مسکنسیپشن کریٹ کی جاتی ہے, لیکن یہ غلط ہے, ایسے نہیں ہوتا اور ایسے کرنا بھی نہیں چاہیے. میرا نہیں خیال کہ ایسا کرنے سے کچھ بن جاتا ہے. آپ کی جب پروفائل نہیں پراپر بنی ہوئی, آپ کو اسیسنگ آفیسر ہی آپ کو دیکھ کے نہیں کر رہا. اب پرابلم کیا ہے؟ پرابلم یہاں پہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں جی ہم آپ سے کون سے پیسے لے رہے ہیں, ہم آپ سے پیسے تو لے ہی نہیں رہے. تو آپ کا لگے نہ لگے بھائی, پیسے نہیں لے رہے, اگلے کا پورا آپ ٹریول ہسٹری برباد کر رہے ہو, تو اس کا کسی اور ملک کا ویزا نہیں لگے گا ساری عمر. وہ ایک بار وہاں سے فارغ ہو گیا. فار ایگزامپل ایک بندے کو آپ نے فیک ڈاکومنٹ لگا کے آپ نے کہا جی ہم آپ سے پیسے نہیں لے رہے, آپ سے ہم ڈن بیس پہ لیں گے, لگ گیا آپ دے دینا, نہیں تو نہیں. وہ نہیں لگتا اور اس کے اوپر ایلیگیشن لگ جاتا ہے, یا اس کے اوپر یہ وہ ایکیوزڈ ہو جاتا ہے اس بات پہ کہ اس نے فیک ڈاکومنٹ لگائے ہیں, تو ساری عمر وہ دنیا میں کہیں ٹریول نہیں کر سکتا. تو لوگوں کو یہ بات سمجھ نہیں آتی, وہ پیسوں کے چکر میں جو ہے نا وہ یہ نقصان کروا بیٹھتے ہیں اپنا. تو اس لیے ڈن بیس کے تو میں اسٹرکٹلی اگینسٹ ڈن بیس, یہ بہت بڑا فراڈ ہے. یہ دیکھ لیں ناظرین, ہم نے آپ کو یہ بھی بتا دیا ہے ڈن بیس کے جو سائیڈ افیکٹس ہیں. تو اب اٹس اپ ٹو یو کہ آپ پھر بھی اگر کسی کے ہتھے چڑھ جائیں ڈن بیس پہ. تو سر اس میں پاسپورٹ کا تھوڑا بتا دیں, مطلب کچھ کلائنٹس ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں جی ہم نے ابھی 2-3 سال ہوا ہے پاسپورٹ بنوایا ہے, یا اس میں ویلیڈیٹی کتنی جو ہے وہ امپورٹنٹ. یار ویلیڈیٹی جو لا کہتا ہے, لا میں تو یہ لکھا ہوا ہے کہ 6 منتھ سے زیادہ اگر آپ کا پاسپورٹ ویلڈ ہے تو یو آر ایلیجیبل ٹو ہیو اے ویزا. اور دوسری بات یہ ہے کہ پاسپورٹ ختم ہونے کا ویزا سے کوئی تعلق نہیں ہے. اف یو ول گرانٹ اے ویزا لائک 5 ایئرس اور آپ کا پاسپورٹ ہے 1 سال بعد ایکسپائر ہو رہا ہے, تو آپ کا نیا پاسپورٹ ساتھ اٹیچ ہو جائے گا وہ پرانے پاسپورٹ کے ساتھ, وہ تو کوئی ایشو ہی نہیں ہے. وہ تو جو ویزا کی ویلیڈیٹی جب تک ہے تب تک آپ کا وہ پرانا پاسپورٹ بھی ویلڈ ہے, اور وہ بھی تب تک چلے گا جب تک آپ کا اس پہ ویزا ویلڈ چل رہا ہوگا. صحیح ہے سر. اس میں اب یو ایس وزٹ ویزا میں کون سے لائک فارمز جو ہیں وہ یوز ہوتے ہیں؟ یار اس میں بیسیکلی تو DS-160 یوز ہوتا ہے. DS-160 آپ یوز کرتے ہو, وہ آپ کا سارا آن لائن ہوتا ہے اس میں سارا, لیکن اس کو فل ان کرنے کے بعد ہی میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ ہم نے آپ کی پروفائل کیسے بلڈ کرنی ہے, اور آپ کے لیے کیا کیا چیزیں کہاں سے ہم کھیلیں گے, کن چیزوں پہ کھیلیں گے. پرابیبلی میرے جو کلائنٹس جو مجھے فیڈ بیک دیتے ہیں آ کے, اور جو میرا ہے بھی کہ مجھے کچھ 60-70% کویسچنز وہ میں جو ان کو بتاتا ہوں وہی وہ امیگریشن آفیسر سے پوچھتا ہے. اٹ از ٹرولی بیسڈ آن مائی ایکسپیرینس, جس کی وجہ سے مجھے پتہ ہوتا ہے کہ اس نے کیا کویشچن پوچھنا ہے, کہاں سے پوچھنا ہے, کیا سیکشن لگانے ہیں, کدھر سے اس نے بات کرنی ہے. تو اس وجہ سے وہ میں آپ کو بتاؤں گا اور آپ انہیں کو فالو اپ کریں گے. فوکس کرنا اپنی باڈی لینگویج کے اوپر, اور جو میں کویشچن آپ کو بتاؤں گا. اور پروبیبلی انشاءاللہ اگر میں آپ لوگوں کا فائل کرتا ہوں, یا کسی کا بھی بھائی کا فائل کرتا ہوں, یا کسی بہن کا فائل کرتا ہوں, تو اس میں چانسز آر دیئر, ویری اسٹرانگ چانسز آر دیئر کہ وہ آپ کے کوئی دیکھے گا بھی نہیں ڈاکومنٹ انشاءاللہ تعالیٰ اس فائلنگ کے بعد. اوکے سر. تو سر آپ نے مطلب آپ کے پاس سرٹیفکیٹ وغیرہ بھی ہوں گے جو آپ نے یو ایس میں کام کیا ہے؟ یار میرے پاس سب کچھ ہے بھائی. میرے پاس آپ دیکھیں وہ میرے پاس ہارورڈ ہے, میں نے LLM کیا ہوا ہے نارتھ ایسٹرن سے, پھر میں نے ہارورڈ سے MLS کیا ہوا ہے, وہ اوپر لگی ہوئی ہے. پھر میرا ایکسپیرینس سرٹیفکیٹ ہے وائٹ کلر میں جو لگا ہوا ہے, وہ میرا وہاں پہ ورکنگ ایکسپیرینس سرٹیفکیٹ ہے. تو باقی تو چیزیں یہاں کی ہیں, یہ ٹیکس بار وغیرہ کا سرٹیفکیٹ تو یہاں کا ہے. تو لیکن وہ میرے وہاں کے ایکسپیرینس ہیں, میرا وہاں پہ کام کرنے کا تجربہ بھی ہے. وہ تو بس میں آپ کو بھی پتہ ہے کہ میں اپنی کچھ پرسنل فیملی ریزنس کی وجہ سے چھوڑ کے واپس آ گیا, ورنہ کون امریکہ میں سیٹلڈ لائف کو چھوڑ کے آتا ہے اور اتنی اچھی لائف اسٹائل کو چھوڑ کے آتا ہے. بس کچھ چیزیں ہوتی ہیں, ہر بندے کی اپنی پریفرنسز ہوتی ہیں. میری پریفرنس میری فیملی ہے, تو دیٹس وائی آئی ایم ہیئر. میں واپس آ گیا ہوں, اور میں اب یہ چاہتا ہوں کہ میں لوگوں کو ذرا صحیح طرح سے گائیڈ کروں, جس کے بارے میں لوگوں کو بہت مسکنسیپشنز ہیں, اور لوگ بہت اس کے بارے میں بہت عجیب و غریب باتیں سننے کو مجھے ملتی ہیں. تو وہ اس وجہ سے میں نے سوچا, میں نے کہا آپ نے مجھے کہا وہ ڈسکسڈ یسٹرڈے, تو آپ نے کہا یہ ہمیں اسے کرنا چاہیے, اور یہ اچھا وینچر ہے کہ لوگوں کو ہم ایجوکیٹ کر سکیں. تو ویورز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ایجنٹس ہے اس کے پاس کوئی سرٹیفکیٹ نہیں ہوگا کام کا. ہم نے باقاعدہ آپ کو اپنے سرٹیفکیٹس دکھائے ہیں, سر نے اپنی ڈگریز دکھائی ہیں جو انہوں نے کوالیفیکیشن USA سے لی ہے. تو اور کوئی انفارمیشن آپ کو چاہیے تو آئی ایم اویلیبل فار ناؤ.
I have to do some work. So thank you very much. تھینک یو سر. جزاک اوکے جی, آپ نے اگر کوئی مزید انفارمیشن لینی ہے تو اس کے لیے آپ ہمیں فیل فری کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. پلیز لائک, شیئر اینڈ سبسکرائب. تھینک یو.